آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی بطور عنوان کہ محرم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، محرم یہ وہ روزہ ہیں جو تمام نبیوں پر اللہ نے فرض کیا۔ عاشورے کا روزہ تمام نبیوں پر فرض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر عاشورے کا روزہ فرض کیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ جو کچھ انعامات اللہ نے انبیاء پر فرمائے وہ محرم کے عاشورے میں فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اگر قبول ہوئی ہے تو عاشورے میں ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی اگر رکی ہے تو عاشورے میں رکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو عاشورے کو نوازا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوایا تو وہ عاشورے میں دلوایا۔ حضرت ادریس کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھوایا، آسمان میں بلایا تو اللہ نے عاشورے میں بلوایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے اگر نجات ملی ہے تو عاشورے میں ملی ہے، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے تو عاشورے میں ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، ان دونوں کی ملاقات بعض علماء نے فرمایا وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ انعامات نبیوں پر فرمائے ہیں وہ عاشورے کا دن خصوصی انعامات اللہ نے فرمایا، اسی لیے عاشورے کو بطور شکریہ تمام اقوام روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت عام طور پر رمضان مبارک میں تلاوت کی جاتی ہے۔ حقیقت میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جیسا لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد صرف عاشورے کا روزہ ہے، اس لیے کہ عاشورے کا روزہ ہی ایسا روزہ ہے جو پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھا اور رمضان آنے سے پہلے ہم پر بھی فرض تھا۔ ہم پر جو رمضان آنے سے پہلے فرض عاشورے ہی کا روزہ تھا، جب عاشورے کا رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا اہتمام تو آپ کرتے رہے، لیکن آپ نے حکم دینے میں تخفیف فرما دیا، جس کی وجہ سے فرضیت سے وہ سنت مؤکدہ روزہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں 4 روزے بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، ایک عاشورے کا روزہ، دوسرا روزہ ماہانہ 3 دن کا روزہ، تیسرا روزہ آپ علیہ السلام بڑے اہتمام سے جو 9ویں ذی الحجہ جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ فرماتے ہیں عرفہ کے 9 دن بھی آپ علیہ السلام نے روزے کا اہتمام فرمایا، اور چوتھا روزہ وہ شب برات کا روزہ۔ ان 4 روزوں کے علاوہ جو اہتمام کے ساتھ فرض روزہ وہ تو رمضان مبارک کا روزہ ہے ہی، اس کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو 4 روزے تھے، یہ 4 روزے تھے بڑے اہتمام سے آپ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے بڑے اہتمام سے، آپ نے کہا آئندہ سال اگر میں رہوں گا تو اس کے ساتھ ایک روزہ جوڑ لیا کروں گا، 9، 10 یا 10، 11۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور تم اس کی مخالفت کیسے کرو گے؟ فرمایا 9، 10 یا 10، 11، اس طرح تم ان کی مخالفت کر لیا کرو۔ وہ یہ رکھتے ہیں نحن احق منہم یا نحن احق منکم، یہ فرمایا دیکھو تم لوگ شکریہ کے طور پر اگر روزہ رکھ رہے ہو، ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ فرمایا کہ عاشورے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ 1 سال کا پچھلا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے عاشورے کا بڑا اہتمام کریں۔ ایک تو بات عاشورے کے روزے کے بارے میں، اب رہی بات عاشورے کے سلسلے میں غلط فہمی، لوگوں کے دماغوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے عرب عاشورہ کا روزہ حقیقت میں حضرت حسین کی شہادت کے غم میں رکھا جاتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے روزے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا باقاعدہ،
تو اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت بھی اسی حالت میں، اسی تاریخ میں ہوئی ہے، اس لیے ان کی شہادت جو ہوئی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اہتمام اس کے سلسلے میں دیگر ماتم کا اہتمام نہیں کرتے۔ عربی ماتم کا اہتمام اسلام میں ہے ہی نہیں، ماتم کا اہتمام اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ماتم منایا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی شہادتوں میں سب سے زیادہ دل کو جو تکلیف ہوئی وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر، حضرت حمزہ کی شہادت پر سرکار نے 70 مرتبہ جنازے کی نماز ادا فرمائی تاکہ دل کا بوجھ کم ہو۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں، 70 بار آپ نے نماز پڑھی اور وہ دل کا بوجھ تب بھی ہلکا نہ ہو سکا، لیکن وہ غم بہت تازہ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے جب وحشی اسلام قبول کیے، جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے ہیں، بعد میں اسلام قبول کیا، وحشی کے اسلام قبول کرنے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود حضور نے وحشی سے یہ کہا، وحشی تم میرے سامنے نہ آنا، تم جب بھی آتے ہو مجھے میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے سامنے تم مت آیا کرو۔ وحشی کہتے ہیں اگر سرکار مجھے قصاص میں شہید کر دیتے، وہ مجھے بصمیم قلب قبول تھا، میں بڑے اچھے انداز میں اس بات کو قبول کر لیتا، مان لیتا، لیکن حضور نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب یوں کہا مجھے تم مت دکھا کرو، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور جب بھی سرکار کے خدمت میں حضرت وحشی تشریف لاتے، نقاب ڈال کر تشریف لاتے تھے، پیچھے بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمائے جانے کے بعد جب روض اقدس پر سلام پڑھنے کے لیے وحشی حاضر ہوتے تب بھی نقاب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا غم تھا ہوگا، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شق الجیوب ودعو الخدوع ودعا بدعو الجاہلیہ، فرمایا آپ نے منع فرمایا کہ تم کبھی اپنے گرہبان پھاڑ کر ماتم مت منایا کرو، گال پر مار کر ماتم مت منایا کرو، زمانے جاہلیت کی طرح مرثیہ پڑھ کر ماتم مت منایا کرو، آپ نے منع فرمایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ماتم اسلام میں ہے ہی نہیں، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم منایا نہیں کرتے، اس لیے کہ جو بھی شہداء ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم میت مت کہو، بل احیا، وہ تو زندے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، ان کو میت کہنے سے قرآن نے منع کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں جب قرآن میں منع کر دیا، جب اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، وہ شہادت کا مرتبہ ایک نعمت ہے، ایک دولت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کا حضور نے دعا بھی کی، مطالبہ بھی کیا، اللہ سے مانگا، یوں کہا لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دی تو یوں چاہتا ہے، بعض روایتوں میں لَوُدِدْتُ دونوں پڑھا گیا، کہا کہ میرا جی تو یوں چاہتا ہے، میں یوں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 4 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ بخاری کی روایت میں 4 مرتبہ ہے، دیگر روایتوں میں 7 مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ایک نعمت نہ ہوتی تو آپ کیوں مانگتے؟ عربی آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 4 زندگیاں عطا کرے، چاروں زندگی کو میں اللہ کے راہ پر قربان کرنا چاہوں گا، تو یہ چاہت یہ بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمنا کرتے تھے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے تیرے نبی کے در پر، اور مجھے موت دے تیرے نبی کے در پر، تیرے راستے میں مجھے شہادت دے، تیرے راستے کی مجھے شہادت ملے اور تیرے نبی کے در کی موت ملے، ایسی توفیق عطا فرما۔ دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، تیرے راستے کی شہادت بھی چاہیے،
اور میری موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بھی عجیب و غریب ہے۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھے، حضرت جو شہادت مانگتا ہے وہی موت بھی ہو جاتی ہے، شہادت اگر کوئی مانگے موت وہی ہو جاتی ہے، اور آپ مانگ رہے ہیں شہادت ہو تیرے راستے کی اور موت آئے تیرے نبی کے شہر میں۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ وہی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت عمر یوں کہتے ہیں، یا اللہ تیرے راستے کی شہادت چاہیے، لیکن فوراً میں انتقال نہ ہوں، بلکہ میری موت آئے تو کہاں آئے؟ تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ تو کہا لوگوں نے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہاں سے آتے آتے راستے میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عموماً شہادت شہر سے باہر نکلنے کے بعد ملتی ہے، اور شہر کے اندر تو شہادت نہیں ملتی۔ فرمایا وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ چنانچہ نبی کے محراب میں اگر کسی کو شہید کیا گیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عمر 7 دن تک مستقل بیمار رہے۔ یکم عاشورے کو حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں 10 عاشورے کو تم منا رہے ہو، یکم عاشورے میں حضرت عمر کی شہادت کیوں نہیں مناتے؟ یہ شیعوں کی بنیاد ڈالی ہوئی چیز ہے۔ ہم اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ محرم میں صرف حضرت حسین کی شہادت بیان کرنا، حضرت عمر کی شہادت بیان نہ کرنا، دیگر صحابہ کی شہادت بیان نہ کرنا، حضرت علی کی شہادت بیان نہ کرنا، حضرت عثمان کی شہادت بیان نہ کرنا، بدریوں کی شہادت بیان نہ کرنا، احدیوں کی شہادت بیان نہ کرنا، یہ بھی ایک رسم ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی شیعوں کی محنت ہے کہ صرف عاشورے میں اتنا نمایاں کرو، ہائی لائٹ کرو حضرت حسین کی شہادت کو کہ دیگر تمام کی شہادت وہ ان کی شہادت کے نیچے دب جائے اور رہ جائے، ان کا تذکرہ نیست و نابود ہو جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں شہادت ایک نعمت ہے، اس پر ماتم واتم کچھ نہیں ہے، بس شہادت ایک نعمت ہے، اس نعمت پر دعا کریں گے، اس نعمت پر ہم بس تمنا کریں گے، اور اتنا ہی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی ماتم نہیں۔ اب رہی بات کہ لوگ شربت وربت بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شربت پلا دے محرم میں تو کربلا کے شہیدوں کو شربت پلانے کا ثواب ملے گا۔ جیسے کہ اس زمانے میں پیاسا یزیدیوں نے پیاسا شہید کیا تھا حضرت حسین کے خاندان کو، بھائی وہ تو بڑی تفصیلی واقعہ ہے، وہ حضرت حسین کے خاندان کو پانی کے لیے ترسا دیا تھا۔ تو وہ جو شہادت ہوئی تھی، بعض علماء فرماتے ہیں اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روزے کے حالت میں، اس لیے کہ عاشورے کا دن تھا، تو روزے کے حالت میں جو معاملہ پیش آیا، فرمایا کہ جب شہادت ہوئی ہے اس وقت میں جو پانی کے لیے ترسا دیا، اس کے بدل میں یہاں کے لوگوں کو پانی پلا دیا کرو، سڑکوں پہ پانی کا اہتمام کیا کرو تاکہ وہاں کے شہداء کو پانی پلانے کا ثواب ملے۔ یہ سب کے سب ایک جہالت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو اور دوسری بات یہ جو پوری ووری وغیرہ کا قصہ ہے، پورن بناؤ، چورن بناؤ، یہ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے۔ اس لیے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دینا اور ان تمام باتوں کو اپنانا اور ان تمام باتوں کو سننا اور سنانا یہ بھی بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عاشورے میں دسترخوان وسیع کیا جائے، یہ ہمارے اکابرین کی سنت ہے، ہمارے اکابرین اور اسلاف کی سنت ہے دسترخوان، اور عام طور پر دسترخوان وسیع کیا جائے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آئٹم خوب لے کر جما لینا، 1 2 3 4 ورائٹیز بناتے ہیں۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آئٹم بہترین کھانا بناؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مہمانوں کو بلایا کرو، غریبوں کو بلایا کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس دن دسترخوان پر جہاں تک ہو سکے یتیم بیواؤں کا خیال رکھا کرو، 4 دسترخوان پر 4 آدمی جس دسترخوان پر ہوتے ہیں اس دسترخوان کا سوال نہیں ہوتا۔ نمبر 1 یتیم، نمبر 2 بیوہ، نمبر 3 مسافر، نمبر 4 طالب علم بھی جس دسترخوان پر ہوتا ہے اس دسترخوان کا سوال نہیں ہوتا۔ تو علماء کہتے ہیں
کہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کو یاد کر لیا کریں، دسترخوان پر بٹھا لیا کریں، غریبوں کو بلا لیا کریں، اپنے دسترخوان پر ان کو کھلا لیا کریں، تو انشاءاللہ جتنا وسیع کرو گے اتنا وسیع اللہ تعالیٰ تمہارا دسترخوان ہمیشہ بنائے رکھے گا، اللہ کھلانے والا بنائے گا۔ اس کا اہتمام بعض اکابر ہمارے غسل وغیرہ کو کہتے ہیں، یہ آ کر حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی کے غنیۃ الطالبین میں کچھ اعمال لکھا گیا ہے، وہ اعمال مستند اعمال نہیں ہیں، وہ اعمال بزرگوں کے تجربات ہیں، بزرگوں کی رائے ہیں، اس رائے پر استحساء اگر کوئی عمل کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عاشورے میں اگر کوئی غسل کر لیا تو اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے اسے شفا نصیب کرتے ہیں۔ تو ہاں، اور یہ بھی ایک بات، لوگ افواہ کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ دیکھیں ایک بات، عید کے 5 دن روزہ رکھنا حرام، 2 عید کو، عید الفطر عید الاضحیٰ کو، پھر عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، یہ 5 دن ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو عید کے دن جو تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ وہاں سے عید اٹھا کر یہاں لا کر داخل کر دیتے ہیں، بھئی جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے تو عید کا دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعے کا دن، عید کا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے عید کے دن جیسا، یوم الجمعۃ عید المؤمنین، جیسا عید کے دن آپ غسل کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نماز کو اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس طریقے سے آپ جمعے کا دن بھی تشریف لایا کریں اور اس دن چھٹی دے دیا کریں، چھٹی دے دیا کریں۔ ہفتے میں 1 دن چھٹی دیتے ہیں تو وہ دن، تو اس دن کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان 5 دنوں میں ان دنوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جمعے کا دن عاشورے کا آ رہا ہے، آرام سے، جیسا رمضان مبارک میں جمعے کا دن آیا تو ہم روزہ رکھتے ہیں، جمعے کے دن روزہ تو نہیں چھوڑتے، اسی طریقے سے وہ جو 3 دن ایام 20 اللہ کے رسول جو 3 دن کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، اگر اس میں جمعے کا دن آ رہا ہے تو اس دن بھی ماشاءاللہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ آ رہا ہے، روزہ انشاءاللہ رکھیں گے، شب برات آ گیا روزہ رکھیں گے، اگر یوم عرفہ بھی آ گیا روزہ رکھیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ حضرات سوال کر لے سکتے ہیں۔